بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ المرقات فی علم المنطق، باب الشرطیات، سبق نمبر 17۔ یہ یہاں سے ہم شروع ہیں باب الشرطیات سے، اور اس سے پیچھے ہم نے مرکبات، موجہات، بسائط وغیرہ مکمل کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج سبق نمبر 17 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرماتے ہیں باب الشرطیاتی، قد عرفت معنی الشرطیہ، فرماتے ہیں شرطیہ کا معنی آپ نے مفہوم پیچھے آپ نے اس کا پڑھ لیا ہے۔ شرطیہ کا مفہوم ہم نے ظاہر بات ہے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ شرطیہ میں ایک پہلے جز کو شرط تو دوسرے کو جزا کہتے ہیں نحو کی اصطلاح میں، نحویین کی، لیکن یہاں پر منطق کی اصطلاح میں اسے مقدم اور تالی کہا جاتا ہے، اور اس میں دو جملے ہوتے ہیں، ایک پہلا جملہ شرط مقدم اور دوسرا تالی جزا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہی التی تنحل الی قضیتین، یہ کھلتے ہیں، شرطیہ کھلتا ہے دو قضیوں کی طرف، کھلتا ہے بنٹتا ہے، کھلتا ہے بنٹتا ہے دو قضیوں کی طرف۔ دو قضیے سے مراد وہی قضیہ سے مراد قضیہ خبریہ، جملہ خبریہ ہوتا ہے، ان کی طرف کھلتے ہیں۔ یعنی جب آپ اس سے حرف شرط وغیرہ ہٹا دیں، کلمہ شرط ہٹا دیں، تو پھر یہ آپ کو نظر آئے گا کہ دو جملوں کی طرف کھلتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ایک شرط کی صورت میں جملہ سامنے آئے گا اور ایک جزا کی صورت میں جملہ سامنے آئے گا۔ والآن نہدیک الی اقسامها، اور اب ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کے اقسام کی طرف، ونرشدک الی احکامها، اور ساتھ ساتھ ان کے احکام کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلم، جان لو، ایھا الفطن اللبیب، اے سمجھدار، فطن اے سمجھدار، اللبیب عقل مند، والذکی اور ہوشیار، والعریب ماہر ذہین، ان شرطیۃ قسمان، کی شرطیہ کتنی قسموں پر ہے؟ دو قسموں پر ہے۔ احدہما المتصلہ، پہلی قسم ہے متصلہ، وثانیہما، دوسری قسم ہے المنفصلہ، منفصلہ ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اچھا جی، متصلہ مطلقہ، تیسری قسم بھی ایک بنتی ہے، ٹھیک ہے، متصلہ کی ایک اس لحاظ سے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ان کی آگے جو قسمیں بیان فرما رہے ہیں اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، دو آپ کے سامنے جدول پہلے ایک پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قضایا شرطیہ جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ۔ شرطیہ متصلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر جو لائی گئی ہیں کتاب میں، لزومیہ، اتفاقیہ، لیکن ابھی میں نے کہا اس کی ایک تیسری قسم بھی بنتی ہے جس کو متصلہ مطلقہ بھی کہا جاتا ہے، تیسری قسم ہے اس کی۔ اچھا، اور اس کی مثالیں بھی یہی لزومیہ اور اتفاقیہ کی ہیں، لیکن لزوم اور اتفاق سے قطع نظر کر کے ہوتی ہے، یعنی لزوم اور اتفاق کا جو معاملہ ہے اس سے قطع نظر، صرف نظر کر کے اگر آپ ان مثالوں کو دیکھیں گے، انہی کی مثالوں کو، تو وہ تیسری قسم متصلہ مطلقہ بن جاتی ہے، جس کا ذکر یہاں مصنف نے نہیں کیا۔ بہرحال جو کیا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور شرطیہ منفصلہ کی پہلے ایک تقسیم بنائی ہے، اس میں اس کی تین قسمیں بنائی ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الخلف اور مانعۃ الجمع۔ پھر اس کی دوسری تقسیم بنائی ہے انہوں نے، اور دوسری تقسیم میں انہوں نے دو قسمیں کی ہیں، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ اب ہم تھوڑی تھوڑی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ آ جائیے شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں جو مصنف نے بنائی ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ، ٹھیک ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ اتفاقیہ کی مثال لے لیں، جیسے ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناہق، اگر انسان ناطق ہے، عقل و شعور سے بولنے والا ہے، سوچنے تولنے والا ہے، تو فالحمار ناہق، پس حمار گدھا جو ہے وہ ناہق ہے، ڈینچو کرنے والا ہے، اپنی خاص مخصوص آواز نکالنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دونوں کو ملایا گیا ہے متصلہ، اور ایک کو شرطیہ ان کان الانسان ناطقا کو شرطیہ، اگر انسان ناطق ہے تو جزا بنائی ہے فالحمار ناہق، پس گدھا کیا ہے؟ ناہق ہے۔ اب یہاں شرطیہ شرط جزا ہیں، متصلہ کے دونوں کو ملایا گیا ہے، لیکن اتفاقاً ہے، کیا مطلب؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ناطق ہے تو گدھے کا ناہق ہونا ضروری ہے، گدھا ناہق ہے تو انسان کا ناطق ہونا ضروری ہے، یہ اتفاقاً بائی چانس آپس میں ملا دیے گئے ہیں،
بائی چانس آپس میں ملا دیے گئے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا ہے لزومیہ۔ لزومیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک لزوم کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ مقدم تالی کے درمیان میں ایک علاقہ پایا جاتا ہے باقاعدہ، اس علاقے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے کی آگے صورتیں ہیں۔ پھر پہلی بنیادی دو صورتیں ہیں، مثلا ایک علاقہ جو ہوتا ہے وہ تضایف کا ہوتا ہے۔ تضایف یعنی ایسی نسبت موقوفیت کہ جس میں ایک دوسرے کے اوپر مقدم تالی ایک دوسرے کے اوپر کیا ہوں، موقوف ہوں۔ جیسے ان کان زید ابا لعمر، ان کان زید ابا لعمر کان عمر ابنہ، اگر زید ابا ہے، والد ہے عمر کا، تو عمر بھی اس کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں زید جو ہے ایک کو باپ اور ایک کو بیٹا جو بنایا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے باپ کا باپ ہونا بیٹے کے اوپر موقوف ہے، بیٹا ہے تو باپ ہے، اور بیٹا کا بیٹا ہونا باپ کے اوپر موقوف ہے، باپ ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو بنوت ابوت ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہونے والی نسبتیں ہیں، تو اس لیے اس کو علاقہ تضایف کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف مضاف نسبتیں دے کر، اور ایسی نسبت جو ایک دوسرے کے اوپر موقوفیت والی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ لزومیہ کے اندر جو علاقہ ہوتا ہے، یہ علاقہ تضایف کا ہو گیا۔ کبھی یہ علاقہ علیت کے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک علت بنے اور دوسرا کیا بنے، معلول بنے۔ چنانچہ اس کے اندر پھر تین صورتیں بنتی ہیں، ایک یہ کہ مقدم علت بنے جزا کے لیے، تالی کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ تالی علت بنے مقدم کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے کوئی تیسری چیز علت بنے۔ اب مثالیں دیکھیں، مثلا مقدم علت بنے تالی کے لیے، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، ٹھیک ہے، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے۔ اب یہاں سورج کا طلوع ہونا یہ علت بنتا ہے دن کے موجود ہونے کے لیے، تو یہاں مقدم علت بن گیا تالی کے لیے۔ یا الٹ کر دیں، تالی علت ہو مقدم کے لیے، ان کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ، اگر دن موجود ہے تو بس سورج طلوع ہو گیا ہے، طلوع ہونے والا ہے یا طلوع ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کان النہار سے جو لایا گیا ہے وہ معلول ہے، دن کا موجود ہونا، اور علت اس کے لیے جزا بن رہی ہے، یعنی سورج کا طلوع ہونا۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح تیسری چیز ہے مقدم تالی دونوں کے لیے کوئی تیسری چیز علت ہو، جیسے ان کان النہار موجودا فالعالم مضیع لأن الشمس طالعۃ، اگر دن موجود ہے تو پس عالم مضیع ہے۔ اب دیکھیں ان کان النہار موجودا، اگر دن موجود ہے یہ شرط ہے، اور ظاہر بات ہے یہ علت نہیں بنتا، معلول ہی بنتا ہے، اور فالعالم مضیع، پس عالم سارا جہان کیا ہے، روشن ہے، تو جہان کا روشن ہونا بھی علت نہیں بنتا، معلول بنتا ہے۔ اس کے لیے علت کون ہے؟ سورج کا طلوع ہونا، تو وہ ایک تیسری چیز ہے جس کو ہم نے کہا لیا ان الشمس طالعۃ، اس وجہ سے کہ سورج کیا ہے، طلوع ہے، وہ تیسری چیز ان دونوں کے لیے کیا بن رہی ہے، علت بن رہی ہے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی ہے۔ اب آئیں ذرا ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں، کتاب میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر کتاب کے اندر جو چیز آئی ہے کہ امل متصلہ فہی الذی، پس وہ ہے حکم فیہا جس میں حکم لگایا جائے، فیہا بثبوت نسبت علی تقدیر ثبوت نسبت اخری فی الایجابی۔ کیا مطلب کہ ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کے ثبوت کے فرض کرنے پر موجبہ میں حکم لگایا جائے، کہ ایک چیز کے لیے نسبت کا ثبوت ہے تو چلیں جی مان لیتے ہیں دوسری نسبت کا ثبوت بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہے یہ ایجاب میں۔ وَبِنَفْيِ نِسْبَةٍ عَلَى تَقْدِيرِ نَفْيِ نِسْبَةٍ أُخْرَى فِي السَّلْبِ، سلب کے اندر کیا ہے کہ ایک نسبت کے نفی کا دوسرے نسبت کی نفی کے فرض کرنے پر حکم لگانا، کہ ایک میں نفی ہے تو پھر دوسرے میں بھی کیا ہے، مان لیں گے وہاں پر بھی نفی ہے، اور یہ کس میں ہے، سالبہ میں ہے۔ پہلے میں ثبوت کی بات آئی ہے موجبہ میں، دوسرے میں نفی کی بات، سلب کی بات آئی ہے سالبہ میں۔ قولینا، جیسے ہمارا قول، ابھی مثالیں دیکھ لیں، مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ فی الایجابی، ایجاب میں، ان کان زید انسانا، اگر زید انسان ہے، کان حیوانا، تو حیوان بھی ہوگا۔ زید انسان ہو تو ظاہر بات ہے حیوان ہونا تو پھر لازم ہے۔
اب دیکھ لیں یہاں پر زید کے لیے انسانیت کو جب آپ نے ثابت کیا ایک امر کو، تو دوسرا امر خود بخود آیا، اس کے لیے حیوانیت کا امر بھی ثابت ہو گیا. مجبہ ہے نا. وقولنا فی السلبی، اور اسی طرح ہمارا قول لیس البتۃ اذا کان زید انسانا کان فرسا، ہرگز ایسا نہیں کہ جب بھی زید انسان ہو تو وہ گھوڑا بھی ہو، گھوڑا بھی ہو. تو یہاں دیکھیں ایک چیز کی نفی سے دوسری چیز کی نفی کا سلسلہ آیا ہے سلب کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان جب بھی زید جب بھی انسان ہے تو پھر آپ یوں کہیں وہ گھوڑا بھی ہو، ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر گویا انسان زید جب انسان ہوگا تو اس سے گھوڑے ہونے کی نفی کی گئی ہے. زید جب تک انسان ہے یعنی انسان کے وصف سے قائم ہے تو اس وقت تک اس کے گھوڑا ہونے کی کیا کی گئی ہے؟ نفی کی گئی ہے. اچھا جی، ثم المتصلۃ صنفان، پھر متصلہ کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. وہی جو میں نے بیان کی. اب دیکھیں، ان کان ذلک الحکم لعلاقۃ، اگر یہ حکم کسی علاقہ کی وجہ سے ہے، بین المقدم والتالی، تالی مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ پایا جاتا ہے، سمیت اس کا نام رکھا جاتا ہے لزومیہ کما مرہ، جیسا کہ گزر گیا. وان کان ذلک الحکم بدون العلاقۃ، اور اگر بغیر علاقہ کے یہ حکم پایا جاتا ہے، سمیت اس کا نام رکھا جاتا ہے اتفاقیہ، بائی چانس والا. کا قول کا، جیسے تیرا قول اذا کان الانسان ناطقا فالحمار ناطق ناحق، اگر جب بھی انسان ناطق ہے تو پھر جب بھی انسان ناطق ہے تو پس حیوان کیا ہے؟ ناحق ہے. بائی چانس جمع ہو گئے ہیں. اب علاقہ کی مثال، اور اس کی تین قسمیں میں نے بتائی تھی نا، دو قسمیں تضایف اور علیت والی، اور علیت میں پھر تین بتائی تھی. والعلاقۃ فی عرفہم، منطقیوں کے عرف میں علاقہ جو ہے وہ عبارت ہے عن احد الامرین، دو امروں میں سے کسی ایک سے. اما یکون احدہما علۃ للآخر، یا تو یہ ایک علت ہوگا دوسرے کے لیے، او کلاہما معلولین لثالث، یا دونوں کے لیے کوئی تیسری چیز کیا ہوگا؟ علت ہوگا، دونوں معلول بنیں گے تیسرے کے لیے. واما یکون بینہما علاقۃ التضایف، یا علاقہ تضایف اس کے اندر موقوفیت والی نسبت اس کے اندر پائی جائے گی. یہ میں سب کی مثالیں بھی دے کے آ چکا ہوں. والتضایف، اور تضایف ہوتا کیا ہے؟ ہوا ان یکون تعقل احدہما، وہ یہ ہے کہ سمجھنا دونوں میں سے کسی ایک کا موقوف ہو علی تعقل الاخر، دوسرے کے سمجھنے پر. یعنی ایک چیز تب سمجھ آتی ہے جب دوسری، باپ تب سمجھ آتا ہے جب بیٹا ہے، بیٹا تب سمجھ آتا ہے جب باپ ہے اس کا. کل ابوتی والبنوتی، جیسے کہ بیٹا ہونا اور جو ہے باپ، جیسے باپ ہونا اور بیٹا ہونا. فَإِذَا قُلْتَ، پس اگر جب تو کہے إِن كَانَ زَيْدٌ عَبًا لِعَمْرٍ وَكَانَ عَمْرٌ ابْنًا لَهُ، کہ اگر زید والد ہے کس کا؟ عمر کا، تو عمر بھی اس کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. یہ آ گیا جی. یکون شرطیۃ متصلۃ، یہ شرطیہ متصلہ ہو گیا. بین طرفیہا، ان دونوں کے درمیان، دونوں طرفوں کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ علاقۃ تضایف، علاقہ نسبت تضایف پائی جاتی ہے موقوفیت والی. واما المنفصلہ، اور بہر المنفصلہ فهو الذی، پس وہ ہے التی حکم فیہا بتنافی، جس میں حکم لگایا جاتا ہے تنافی کا. تنافی کا مطلب منافات اور ضد ہونے کا. فی شیئین، بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان. فی موجبۃ، موجبہ کے اندر، موجبہ صورت کے اندر دو چیزوں کے درمیان میں ایک ضد اور منافات کو بتایا جاتا ہے. یہ ہو گیا. وبسلب التنافی، اور ضد اور منافات کا سلب کیا جاتا ہے بینہما، ان دو چیزوں کے درمیان. فی سالبۃ، کس کے اندر؟ سالبہ میں، سالبہ کے اندر. سمجھ گئے بات کو؟ آج مثال دیکھ لیں. حکم لگایا جاتا ہے ضد اور منافات کا ان دو چیزوں کے درمیان موجبہ میں. اس کی مثال ہے هذا العدد اما فرد او زوج، یہ عدد یا فرد ہے یا طاق ہے یا جفت ہے. تو دیکھیں یہاں پر عدد ہو اور تو اس میں جب طاق ہوگا تو جفت نہیں ہوگا، جفت ہوگا تو طاق نہیں ہوگا، کیونکہ طاق جفت ہونا یہ دونوں کیا ہیں؟ متضاد ہیں. تو جب ان میں حکم لگایا جائے منافات اور ضد کا دو چیزوں کے درمیان، تو وہ موجبہ میں یہ پہلی قسم بنائی تھی ہم نے. تو یہاں پر دیکھ لیں کہ حرف نفی تو نہیں ہے کوئی بھی نا، اور یہاں پر فرد اور جفت، طاق اور جفت آیا ہوا ہے عدد کے حوالے سے. تو اب ظاہر بات ہے اگر یہ عدد طاق ہوا تو زید ہے، پھر جفت کا جفت نہیں ہو سکتا. جفت ہوا تو زید ہے، طاق کا پھر طاق نہیں ہو سکتا. اچھا، سالبہ کے اندر کیا ہے؟ اس منافات کی ضد کی نفی کی گئی ہوگی. اس کی مثال لے لیں.
اس کی مثال ہے جیسے لیس البتۃ اما ان یکون ھذا العدد زوجا او منقسما بمتساویین، نہیں ہے یہ بات کہ یہ عدد اگر زوج یا زوج ہے، یعنی کیا مطلب جفت ہے، یا تقسیم ہونے والا ہے دو برابر حصوں کے درمیان، دو برابر حصوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو بنایا ہے منفصلہ کی قسم سالبہ کے اندر، تو یہاں البتہ سے لیس البتہ سے جو ہے جفت زوج جفت اور منقسم بمتساویین کے درمیان ضدیت اور منافات کی نفی کی گئی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ دونوں اصل میں ایک ہی چیزیں ہیں، اگر جفت ہے تو ظاہر بات ہے وہ دو برابر حصوں پر تقسیم ہوگا، دو برابر حصوں پر تقسیم ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کیا ہے، جفت ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان میں منافات اور ضد ہونے کی، منافی اور ضد ہونے کی نفی کی گئی ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے بنسبت تو پچھلی مثال کے کہ ایک عدد جفت ہو تو طاق نہیں ہو سکتا تھا، طاق ہو تو جفت نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق آ گیا ان دونوں میں۔ آگے کہتے ہیں الشرطیۃ المنفصلہ، شرطیہ منفصلہ علی ثلاثۃ اضرب، کتنی قسمیں اس کی؟ 3 قسمیں ہیں۔ لأنہا، اس وجہ سے کہ ان حکم فیہا بالتنافی، اگر اس میں تنافی کا حکم لگایا جائے، کس میں؟ جیسے موجبہ میں ابھی گزرا، او بعدم التنافی کا حکم لگایا جائے بین النسبتین، دو نسبتوں کے درمیان، جیسا کہ ابھی سالبہ میں گزرا، مثالیں دی ہم نے دونوں۔ فی الصدقی، صدق میں، والکذبی، اور کذب میں، معاً ایک ساتھ۔ صدق سے مراد ہے دونوں جمع نہ ہو سکیں، مانعۃ الجمع، والکذبی، کذب سے مراد ہے دونوں اٹھ نہ سکیں، مرتفع نہ ہو سکیں، ختم نہ ہو سکیں، مانعۃ الخلف مراد ہے۔ کانت المنفصلۃ حقیقیۃً، اس منفصلہ کی کتنی قسمیں بناتی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 حقیقیہ۔ حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ منفصلہ کی پہلی تقسیم بیان ہو رہی ہے، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلف۔ حقیقیہ جو ہوتا ہے اس میں مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلف دونوں پائے جاتے ہیں، دونوں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، دونوں پائے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پر، ھذا العدد اما زوج او فرد فلا يمكن اجتماع الزوجیۃ والفردیۃ فی عدد معین ولا ارتفاعہما۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، یہ عدد یا جفت ہے یا طاق ہے، تو اب ہوگا ایک ہی، جفت ہے تو طاق نہیں، طاق ہے تو جفت نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو ہم اٹھا لیں، مثلا ہم کہیں کہ نہ جفت ہے نہ طاق ہے، مانعۃ الخلف کر لیں، یہ بھی غلط ہے۔ ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں دونوں ہے، یہ اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، یہ بھی غلط ہے۔ تو گویا دونوں کا لحاظ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، حقیقی کے اندر دونوں کا لحاظ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو دونوں عدد ہو تو یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا، ایک ہونا چاہیے۔ دونوں نہیں اٹھ سکتے کہ جفت بھی نہ ہو طاق بھی نہ ہو، دونوں گٹھے بھی نہیں ہو سکتے کہ جفت بھی ہو طاق بھی ہو۔ تو مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلف، ان دونوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔ وَإِنْ حُكِمَ نمبر 2 وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدَمِهِ صِدْقًا، اگر صرف تنافی اور عدم کا، تنافی کا مطلب جو ہے وہ موجبہ میں، بعدم تنافی کا مطلب سالبہ میں، صدقاً صرف صدق کے اعتبار سے اگر حکم لگایا جائے، صدق سے مراد ہے مانعۃ الجمع، فقانت مانعۃ الجمع، یہ کیا بن جاتا ہے؟ مانعۃ الجمع۔ مانعۃ الجمع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا جمع ہونا منع ہے، کہ قولی کا جیسے تیرا قول، ھذا شیء اما شجر او حجر، یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے۔ فلا يمكن ان يكون شيء معين حجرا وشجرا معا، پس یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ہی شے ہو اور وہ شے معین وہی والی چیز پتھر بھی ہو اور ادھر سے درخت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شے درخت ہو تو پتھر نہیں ہے، پتھر ہو تو درخت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ شے دونوں نہ ہو، وَيُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ شَيْئًا مِّنْهُمَا، یہ ممکن ہے کہ دونوں ہی نہ ہو، کچھ اور ہو، دیکھنے میں سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو۔ تو دونوں نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک چیز معین دونوں ہو جائے، پتھر بھی ہو اور درخت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مانعۃ الجمع، دونوں گٹھے نہیں ہو سکتے۔ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي، اور اگر حکم لگایا جائے تنافی کا اور سلب کا، یعنی موجبہ اور سالبہ میں، کذباً کذب کا مطلب ہے مانعۃ الخلف کے اعتبار سے، دونوں کو اٹھا کر فقط کانت مانعۃ الخلف، یہ مانعۃ الخلف بن جاتا ہے، جیسے کہ قول القائل
جیسے کہنے والے کا قول اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق، یا تو زید دریا میں ہے، سمندر میں ہے، اور یا ڈوب نہیں رہا تو ٹھیک ہے تیر رہا ہوگا۔ فارتفاعہما، پس ان کا ارتفاع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ مثلا کیا ارتفاع ہے؟ زید دریا میں ہے، اس کو آپ الٹ کر دیں نہیں ہے، ڈوب نہیں رہا ڈوب رہا ہے، یعنی جو مثبت ہے اس کو منفی کر دیں، جو منفی ہے اس کو مثبت کر دیں۔ یوں کہہ دیں بھی اللہ یکون زید فی البحر، کی زید نہیں ہے سمندر میں، ویغرق، اور کیا ہو رہا ہے؟ ڈوب رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہو گیا نا۔ محال محال ہے یہ، ولیس اجتماعہما، اور نہیں ہے ان دونوں کا جمع ہونا محال، ولیس اجتماعہما محالا، اس کا جمع ہونا محال نہیں ہے دونوں کا۔ بھی این یکون، بئی طور پر کہ یکون فی البحر، ہو وہ دریا میں سمندر میں، ولا یغرق، اور ڈوب نہ رہا ہو، کیا مطلب؟ تیر رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تین قسمیں یہاں پر منفصلہ کی تقسیم اول کے اعتبار سے بیان کر دی ہیں۔ اب تقسیم دوم کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں۔ والمنفصلۃ، المنفصلۃ باقسامها الثلاثہ، تین قسمیں مزید اس کی جو ہے باقسامها الثلاثہ قسمان منفصلہ کی، یہ جو تین قسمیں حقیقیہ، معنیۃ الجمع، معنیۃ الخلف، ان کی آگے تینوں کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ عنادیہ عناد سے ہے دشمنی، اتفاقیہ وہی بائی چانس سے ہے۔ عنادیہ والعنادیۃ عبارۃ، عنادیہ عبارت ہے کس سے؟ عن ان یکون فیہ التنافی بین الجزئین لذاتہما، کہ ان میں منافات پایا جائے گا ان دونوں جزوں کے درمیان ذات کے اعتبار سے، ان کے ذات میں منافات ہوگی، ضد ہوگی۔ ٹھیک ہے، جس طرح کی مثال ہم نے پیچھے دی ہے، کالتنافی بین الزوج والفردی والشجر والحجر، ٹھیک ہے، وکون زید فی البحر او لا یغرق فإنہ لذاتہما لا لمجرد اتفاقہما۔ ٹھیک ہے، تو تینوں مرفٹ ہو رہی ہے، یہ اپنی ذات میں منافات ہیں کہ ایک چیز، ایک عدد وہ جفت اور طاق دونوں نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز معین ہو اور وہ شجر اور حجر دونوں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انسان زید جو ہے سمندر میں ہو اور یا ڈوبے نہ، ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ذات کے اندر منافات لازم نظر آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ والاتفاقیۃ، اور اتفاقیہ عبارت ہے عن، اس سے ان یکون فیہ التنافی بمجرد الاتفاق، کہ اس میں تنافی جو پائی جاتی ہے محض بائی چانس اتفاق سے پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ قولنا للاسود الکاتب، ٹھیک ہے، للاسود لا کاتب، ایسا کالا جو کاتب نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اما ان یکون ھذا اسودا، یا تو یہ کالا ہے، او کاتبا، یا یہ کاتب ہے۔ اب یہ فإنہ لا منافات بین مفہومی الاسود والکاتب، اب ان دونوں کے درمیان میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ایک آدمی کالا بھی ہو اور کاتب بھی ہو، کاتب ہو کالا نہ ہو، کالا ہو کاتب نہ ہو، تو ان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اتفاق سے ہم نے کیا کر دیا، آپس میں جمع کر دیے ہیں اس لحاظ سے۔ تو یہ ہم پہنچے یہاں پر اگلی فصل تک ہم پہنچ آئے ہیں، اور اس میں ہم نے مکمل کر لی ہیں کیا شرطیات کے اندر، شرطیہ متصلہ، منفصلہ، شرطیہ متصلہ کی ایک تقسیم اور منفصلہ کی دو تقسیمیں، اور ان کی قسموں کو ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے، مکمل کیا ہے۔